ایک ایسی دنیا جہاں زمین پر ہونے والی ہر اسٹریٹجک حرکت، ہر بارڈر کراسنگ، ہر خفیہ سرگرمی اور ہر عسکری تیاری خلا سے دیکھی جا سکتی ہو۔ ایک ایسی دنیا جہاں طاقت کا توازن بندوقوں اور ٹینکوں سے نہیں بلکہ مدار میں موجود سیٹلائٹ سے طے ہو۔ دوستو، پاکستان تیزی سے اسی دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے، خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی بڑے دعوے کے۔ اسلام آباد اپنی آنکھیں آسمان میں نصب کر چکا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان کی خلائی نگرانی موجود ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ یہ صلاحیت خطے کی سیاست، سلامتی اور مستقبل کو کس حد تک بدلنے جا رہی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ روایتی انٹیلیجنس کا دور اب تیزی سے پیچھے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب معلومات زمینی مخبروں، فضائی نگرانی یا ریڈیو سگنل سے حاصل کی جاتی تھیں، لیکن آج کی دنیا میں اصل طاقت جیو اسپیشل انٹیلیجنس ہے۔ سیٹلائٹ امیجز، تھرمل ڈیٹا، سگنل مانیٹرنگ اور ریئل ٹائم کمیونیکیشن وہ عناصر ہیں جو جدید ریاستوں کو برتری دیتے ہیں۔ پاکستان نے اس حقیقت کو بروقت سمجھ لیا ہے۔ سپارکو کے پلیٹ فارم سے لانچ ہونے والے سیٹلائٹس جیسے آئی کیوب قمر، PRSS-1 اور حالیہ پاک سیٹ MM-1 بظاہر سائنسی، تعلیمی اور کمیونیکیشن مقاصد کے لیے ہیں، لیکن دفاعی تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ یہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے اسپیس بیسڈ انٹیلیجنس فریم ورک کا حصہ ہیں۔ دوستو، آئی کیوب قمر جیسے سیٹلائٹس نے پاکستان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ خود سے ارتھ آبزرویشن ڈیٹا حاصل کر سکے۔ اس سے پہلے پاکستان کو بڑی حد تک غیر ملکی ذرائع پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ اب حالات بدل رہے ہیں۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی ہائی ریزولوشن تصاویر سرحدی علاقوں، حساس تنصیبات اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کی مسلسل نگرانی ممکن بناتی ہیں۔ یہ نگرانی صرف دیکھنے تک محدود نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ہونے والی تبدیلیوں کو بھی ریکارڈ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید جنگوں میں سیٹلائٹس کو خاموش مگر فیصلہ کن ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم علاقائی تناظر میں دیکھیں تو پاکستان ایک نہایت حساس جغرافیائی خطے میں واقع ہے۔ مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان اور بحیرہ عرب کے ذریعے عالمی تجارتی راستے۔ ایسے ماحول میں بہتر خلائی نگرانی سرحدی سیکیورٹی کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہیں۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت، سمگلنگ نیٹ ورکس اور غیر قانونی کراسنگ جیسے مسائل پر نظر رکھنا اب کہیں زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمینی فورسز کی اہمیت کم ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں اب زیادہ درست اور بروقت معلومات مل سکتی ہیں۔ جنوبی ایشیا میں بھارت پہلے ہی ملٹری سیٹلائٹس، اینٹی سیٹلائٹ ہتھیاروں اور اسپیس کمانڈ کے قیام کا اعلان کر چکا ہے۔ چین اپنی خلائی صلاحیتوں کے ذریعے عالمی طاقت بن چکا ہے۔ ایسے میں پاکستان کا خلا میں قدم جمانا طاقت کے توازن کو ایک نئی شکل دیتا ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ برتری خطے میں ڈیٹرنس کو مضبوط بنا سکتی ہے، کیونکہ جب ہر فریق دوسرے کی سرگرمیوں سے آگاہ ہو تو اچانک حملوں کا امکان کم ہو جاتا ہے، جبکہ دیگر تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ یہی شفافیت غلط فہمیوں اور مقابلہ بازی کو بھی بڑھا سکتی ہے۔ دوستو، پاکستان کے خلائی عزائم کے پیچھے ٹیکنالوجی کا ایک پیچیدہ مگر دلچسپ نظام ہے۔ جدید سیٹلائٹ سے تصاویر لینے والے کیمرے نہیں ہوتے، ان میں ملٹی اسپیکٹرل سینسرز، ریڈار امیجنگ اور سگنل کلیکشن کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ان سیٹلائٹ سے آنے والا ڈیٹا گراؤنڈ سٹیشنز پر مصنوعی ذہانت اور بگ ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے پروسیس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سرحدی علاقے میں معمولی سی تبدیلی بھی الگوریدمز کے ذریعے فوری طور پر شناخت کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو روایتی انٹیلیجنس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان اس میدان میں مکمل خود انحصاری حاصل نہیں کر سکا، لیکن چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون نے اس خلا کو کافی حد تک پر کیا ہے۔ سیٹلائٹ ڈیزائن، لانچ سپورٹ اور ڈیٹا پروسیسنگ میں مشترکہ منصوبے پاکستان کے مقامی انجینئرز کو قیمتی تجربہ فراہم کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی جامعات اور تحقیقی اداروں میں اسپیس سائنس کی تعلیم مستقبل کے لیے افرادی قوت تیار کر رہی ہے۔ یہ ایک طویل سفر ہے مگر سمت واضح ہے۔ اب بات کرتے ہیں سرحدوں سے باہر کے اثرات کی۔ بہتر کمیونیکیشن اور آبزرویشن سیٹلائٹس پاکستان کو نہ صرف داخلی سلامتی بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک فعال کردار دے سکتے ہیں۔
ڈیزاسٹر مینجمنٹ، سمندری نگرانی اور حتیٰ کہ علاقائی ڈیٹا شیئرنگ کے امکانات موجود ہیں، تاہم اس کے ساتھ خطرات بھی کم نہیں۔ سیٹلائٹس سائبر حملوں، جیمنگ اور اینٹی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ ایک سیٹلائٹ کا ناکارہ ہونا بعض اوقات زمینی نظام پر بھی گہرے اثرات ڈال سکتا ہے اور پھر اخلاقی سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ جب ہر چیز خلا سے دیکھی جا سکتی ہو تو پرائیویسی کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ بین الاقوامی قوانین اس رفتار سے بدل نہیں پا رہے جس رفتار سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان سمیت تمام ممالک کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ سیکیورٹی اور ذمہ داری کے درمیان توازن کیسے قائم کریں۔ دوستو، مستقبل کی طرف نظر ڈالیں تو ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان مزید ارتھ آبزرویشن اور ڈیول یوز سیٹلائٹس لانچ کر سکتا ہے۔ ڈرونز، زمینی سینسرز اور سیٹلائٹس کی انٹیگریشن ایک ایسا انٹیگریٹڈ انٹیلیجنس نیٹ ورک تشکیل دے سکتا ہے جو ریئل ٹائم فیصلوں میں مددگار ہو۔ اگر یہ منصوبہ بندی کامیاب رہی تو پاکستان نہ صرف دفاعی طور پر مضبوط ہوگا بلکہ عالمی سطح پر ایک سپیس پلیئر کے طور پر بھی ابھر سکتا ہے۔ اصل سوال اب بھی برقرار ہے، کیا پاکستان کی یہ تیز رفتار پیش رفت جنوبی ایشیا میں استحکام لائے گی یا ایک نئی خلائی دوڑ کو جنم دے گی؟ کیا آسمان میں موجود یہ آنکھیں امن کی ضمانت بنیں گی یا کشیدگی کا نیا ذریعہ؟ دوستو، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والا وقت دے گا، لیکن ایک بات طے ہے، پاکستان کا کھیل اب زمین تک محدود نہیں رہا، آسمان بھی اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ پاکستان کی خلائی نگرانی کو خطے کے لیے مثبت قدم سمجھتے ہیں یا ایک خطرناک مقابلہ بازی کا آغاز۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔